بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا یہاں سالانہ جلسہ ہوتا ہے اور وہ انشاءاللہ العزیز اس سال بھی ہوگا۔ ہماری آج کی مجلس یہ سالانہ جلسہ نہیں، بلکہ مجھے ایک بار قاری محمد افضل صاحب نے ایک بار کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ سال کے دوران 1 یا 2 مرتبہ جس علاقے کا سفر ہو تو اس میں اصلاحی بیان بھی ہو، مجلس ذکر بھی ہو۔ احباب کی بڑی خواہش ہے۔ مصروفیات کچھ اس انداز کی ہوتی ہیں کہ آنا، اتنا لمبا سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر صرف پاکستان نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ باہر کے ملک بھی ہیں، تو بندہ کتنا سفر اور کتنا وقت کہاں دے سکتا ہے۔ تو میرا ان دنوں کا سفر تھا، جنوبی پنجاب کا دورہ تھا 5-6 دن کا۔ میں نے اس میں پھر قاری صاحب سے گزارش کی کہ میں انشاءاللہ ڈیجی خان سے پکھر براستہ آپ کے یہاں جاؤں گا، تو یہاں آپ دن کو بیان بھی رکھ لیں، بیان بھی کریں گے، ذکر بھی کریں گے، اللہ سے دعا بھی کریں گے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سلسلے میں آج کی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب عطا فرمائے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ دل چاہتا ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بسا اوقات آنا بہت مشکل ہوتا ہے، سفر کافی لمبا پڑتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کا وہ حصہ تلاوت کیا ہے جو اکثر آپ احباب سنتے ہی رہتے ہیں، اور خصوصاً عید الاضحیٰ کے موقع پہ تقریباً تمام علماء اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیت کریمہ اور اس واقعے کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تو اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یا بنی نہیں فرمایا یا بنی، بلکہ فرمایا یا بنیا۔ عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے ابن اور ایک ہوتا ہے بنیٌ۔ ابن کا معنی اور ہوتا ہے اور بنیٌ کا معنی اور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو بیٹا، اور کبھی کہتے ہیں بچو۔ اب بیٹے اور بچوں میں کیا فرق ہے؟ بیٹا بڑے کے لیے بولتے ہیں، اور جب کسی کا چھوٹا پن بتانا ہو تو پھر بچو کہتے ہیں۔ عربی میں کسی کو بیٹا کہنا ہو تو ابن کہتے ہیں، اور اگر بچو کہنا ہو تو بنیٌ کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یبنی نہیں فرمایا بلکہ یا بنیا فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا بیٹا، بلکہ فرمایا کہ بچو اسماعیل، میں نے رات کو خواب دیکھی ہے۔ بس اوقات بعض الفاظ کے بدلنے سے آدمی کے محبت کے طرز بدل جاتے ہیں۔ آپ ابو کہیں تو بات اور ہے، ابو جی کہیں تو بات اور ہے، اگر کہ استاذ تو بات اور ہے، استاذ صاحب تو بات اور ہے۔ جس طرح بڑوں کے لیے کچھ الفاظ بدلنے سے کیفیت بدلتی ہے، بچوں کے لیے بھی کچھ الفاظ بدلنے سے کیفیت بدلتی ہے۔ بیٹا بڑا ہے، عالم ہے، بیٹا بڑا ہے، ڈاکٹر ہے، شادی شدہ ہے، بچے ہیں، لیکن باپ اسے پھر بھی کہتا ہے بچوں ذرا بات سننا۔ تو اس بچوں کے لفظ کہنے سے اس بیٹے کے دل میں جو باپ کی محبت بڑھتی ہے نا، وہ بیٹا اور باپ کا رشتہ ہی سمجھاتا ہے، ویسے سمجھ نہیں آتی۔ آدمی کہتا ہے دیکھو میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں لیکن ابا پھر بھی مجھے بھی بچہ ہی سمجھتا ہے، اور واقعتاً آدمی جتنا بھی بڑا ہو جائے والدین اس کو بچہ ہی سمجھتے ہیں، چونکہ انہیں بچپن سے اس کو دیکھا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں اس کا سارا ماضی موجود ہوتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے فرمایا یا بنیا، اے میرے بچوں، انی ارا فی المنام، رات میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا، یا ابت فعل ما تؤمر، آپ اس کے مطابق عمل کریں جو آپ کو حکم ملا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور بیٹا کہتا ہے آپ عمل کریں جو آپ کو حکم ملا ہے۔ نقطہ سمجھنا، ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میں نے خواب دیکھی ہے، اور بیٹا یہ نہیں کہتا خواب کے مطابق عمل کریں، بیٹا کہتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا اس کے مطابق عمل کریں۔ تو باپ نے خواب کہا، بیٹے نے اس کو حکم کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب حکم اور وحی ہوتی ہے۔ نبی کا خواب صرف خواب نہیں ہوتا بلکہ نبی کا خواب وحی اور حکم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کا خواب وحی کیوں ہوتی ہے؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے، آرام فرمایا، اٹھے اور وطر پڑھے، وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے وطر پڑھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، آپ وطر پڑھے بغیر سو گئے اور اٹھ کے آپ نے وطر پڑھ لیے، وضو تو آپ نے کیا نہیں ہے، تو کہ بغیر وضو کے بھی نماز ہو جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اب دیکھو ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑی نہیں ہے، لیکن سوال اتنے پیارے فرماتی تھی کہ قیامت تک آنے والے انسان کو رہنمائی ملتی تھی۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اللہ امی عائشہ کو لائے ہیں۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی زندگی یہ احکام کے اترنے کی زندگی ہے، اور مکہ مکرمہ والی زندگی وہ حضور کی مشقت کی دعوت کی زندگی ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضور کو ایسی بیوی چاہیے تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاون بنتی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ عمر بھی بڑی ہوتی، قد کاٹھ والی ہوتی، خاندان بھی بڑا ہوتا، دولت والی ہوتی، تجربہ کار ہوتی۔ اس کے لیے اللہ نے انتخاب کیا حضرت خدیجہ کا رضی اللہ عنہ۔ حضرت خدیجہ کے پاس دولت بھی ہے، خدیجہ کے پاس تجربہ بھی ہے، خدیجہ کے پاس تجارت بھی ہے، حضرت خدیجہ کا خاندان بھی بڑا ہے، سنجیدہ عورت ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی خاتون مکہ میں چاہیے تھی، خدا نے وہ خدیجہ دی ہے۔ پوری دنیا غم دے رہی ہے اور خدیجہ خوشیاں دے رہی ہے، پوری دنیا دکھ دے رہی ہے اور خدیجہ سکھ دے رہی ہے۔ آپ حضرات مجھ سے بڑے بھی ہیں، بار میرے ہاں عمر بھی ہیں، بار چھوٹے بھی ہیں، تجربہ کار ہیں، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں اپنے ذوق اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، پوری دنیا دکھ دے اور بیوی سکھ دے تو دکھ محسوس نہیں ہوتے، اور پوری دنیا سکھ دے اور بیوی دکھ دے تو دنیا کے سکھ محسوس نہیں ہوتے۔ آدمی کو پورا جہان دکھ دینا اور گھر سے خوشیاں ملے، آدمی جہان کے دکھ بھول جاتا ہے، اور پورا جہان بندے کو خوشیاں دے اور گھر سے دکھ ملے تو جہان کی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان سے تو دکھ مل رہے تھے نا، سوائے چند ایک صحابہ کی جماعت کے رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ نے بیوی عطا وہ کی کہ جس بیوی نے رسول اللہ کو سکھ ہی سکھ دیے، خوشیاں ہی خوشیاں دی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیاں، حضور کی غمخاریاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی، عمر بھی تو حضور سے 15 سال بڑی ہے نا، عمر میں بھی بڑی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے ایسے سنبھالا ہے جیسے سنبھالنے کا حق ہوتا ہے۔ اور جس سال امی خدیجہ کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا جب حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد بھی حضرت خدیجہ کا تذکرہ ہوتا، حضور غم زدہ ہو جاتے اور بار بار تذکرہ کرتے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پوچھتی، یا رسول اللہ کو میرے اندر کمی ہے جو آپ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ فرمایا خدیجہ کانت و کانت، عائشہ خدیجہ تو خدیجہ تھی نا، خدیجہ تو خدیجہ تھی، میں تجھے کیا بتاؤں،
خدیجہ تو خدیجہ تھی. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہیں. حضرت خدیجہ نبی کے دکھ کے دور کی بیوی ہے اور عائشہ حضور کے سکھ کے دور کی بیوی ہے. یار خدیجہ نے دکھ بانٹے ہیں، اور امی عائشہ حضور کی رخصتی ہو کر حضور کے پاس کب آئی ہیں؟ جب خلافت بنی ہے، حضور مدینہ منورہ میں ہیں، انصار صحابہ حضور کے جان سار جمع ہے. مشقتیں اس وقت بھی تھی لیکن وہ نہیں تھی جو مکہ مکرمہ میں تھی. حضرت خدیجہ نے دکھ کاٹے ہیں. اور مکہ مکرمہ میں کیسی عورت چاہیے تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ احکام اترتے ہیں، احکام کے نزول کا دور ہے. اب ایسی عورت چاہیے کہ جس کی عمر چھوٹی ہو، دماغ اس کا بڑا ہو، عمر تھوڑی ہو، حافظہ اس کا بڑا ہو. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے سیکھے اور امت کو سکھائے. اور سیکھنے کی عمر یہی ہوتی ہے 7 سال 9 سال 10 سال 12 سال. اسی عمر میں بچیاں سیکھتی ہیں، بچے بھی سیکھتے ہیں. اس لیے کم عمری میں حضور کے نکاح میں آئیں تاکہ دین سیکھیں اور امت کو سکھائیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ایسے سوال کرتی کہ قیامت تک آنے والے مسائل کے عقدے کھل جاتے. امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر؟ حضور دیکھو آپ نے وضو نہیں فرمایا، اٹھ کے آپ نے وطر پڑھ لیے، تو کیا وضو کے بغیر بھی وطر ہو جاتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننا. فرمایا یا عائشہ تو عینی تنامان ولا ینام قلبی. عائشہ جب نبی سو جائے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے. نبی سو جائے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے اور نبی کا دل جاگتا ہے. میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی کو خواب آئے تو وحی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وحی نبی کی آنکھ پر نہیں آتی، وحی نبی کے کان پر نہیں آتی. انہ نزلہ علی قلبک، قرآن کہتے ہیں وحی نبی کے دل پر آتی ہے. نبی جاگتے ہوں دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائیں دل تب بھی جاگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تو خواب میں نے یوں دیکھا. اور بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جی جو آپ کو حکم ملا اس پہ عمل کیجیے. کیا پتہ چلا کہ نبی کی خواب نہیں ہوتی، نبی کی خواب وحی اور حکم کا درجہ رکھتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی، اس کے مطابق عمل فرمایا. ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن نشین کر لو، ایک نبی کی خواب ہے، ایک نبی کی نیند ہے اور ایک نبی کی موت ہے. جیسے امتی اور نبی کی نیند الگ الگ ہے تو امتی اور نبی کی موت بھی الگ الگ ہے. جب نبی سو جائیں ان کی آنکھ پہ نیند آتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے. جب نبی پاک پر وفات آ جائے تو نبی کی آنکھ پر موت آتی ہے اور نبی کے دل میں حیات ہوتی ہے. جیسے نبی کی نیند کا مسئلہ ہے ایسے نبی کی موت کا مسئلہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر بھی اختلاف ہوا ہے اور نبی کی موت پر بھی اختلاف ہوا ہے. اختلاف کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے ہیں، حضور کے سونے کی حالت میں 2 فرشتے آئے اور ایک فرشتے نے آ کر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں. دوسرے فرشتے نے کہا حضور سو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو صحابہ کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ادھر سوئے پڑے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے سو رہے ہیں، ایک کہتا ہے جاگ رہے ہیں. حضور وفات پا گئے تو ایک صحابی کہتا ہے وفات پا گئے ہیں اور ایک کہتے ہیں زندہ ہیں. تو اختلاف نیند میں بھی ہے، اختلاف موت میں بھی ہے. توجہ رکھنا، مسئلہ نیند کا سمجھ آئے تو مسئلہ موت کا سمجھ آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے اور نیند سے بیدار ہوئے. فرمایا 2 فرشتے آئے تھے، ایک کہتے ہیں حضور سو رہے ہیں اور ایک کہتے ہیں جاگ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں ٹھیک کہتے ہیں. جس نے میری آنکھ کو دیکھا وہ کہتا ہے سو رہے ہیں، جس نے میرے دل کو دیکھا اس نے کہا وہ جاگ رہے ہیں. تو جس کی آنکھ پہ نگاہ ہے وہ کہتا ہے سو رہے ہیں، جس کی میرے دل پہ نگاہ ہے وہ کہتے ہیں جاگ رہے ہیں. حضرت اکاڑوی فرماتے جن صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے کہا جی حضور وفات پا گئے ہیں. حضرت عمر کی نگاہ دل پر ہے، کہا حضور زندہ ہیں. توجہ رکھنا، مسئلہ نیند کا سمجھ آئے تو مسئلہ موت کا سمجھ آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے اور نیند سے بیدار ہوئے. فرمایا 2 فرشتے آئے تھے، ایک کہتے ہیں حضور سو رہے ہیں اور ایک کہتے ہیں جاگ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں ٹھیک کہتے ہیں. جس نے میری آنکھ کو دیکھا وہ کہتا ہے سو رہے ہیں، جس کی میرے دل کو دیکھا اس نے کہا وہ جاگ رہے ہیں. حضرت اکاڑوی فرماتے جن صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے، کہا جی حضور وفات پا گئے ہیں. حضرت عمر کی نگاہ دل پر ہے،
نبی جب سو جائے تو آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، اور نبی پر وفات آ جائے تو نبی کی آنکھ پر موت آتی ہے، نبی کا دل زندہ رہتا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھی ہے، اور خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایک شخص کہنے لگا کہ دیکھو جی میں اس کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں نبی کی خواب اگر وہی ہوتی، نبی کی خواب اگر سچی ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح تو کیا نہیں، اسماعیل تو ذبح ہوئے نہیں۔ اگر خواب سچی ہے تو پھر بیٹے کو ذبح ہو جانا چاہیے تھا، ذبح تو نہیں ہوئے، اس کا معنی خواب ہی سچی نہیں ہے۔ میں نے کہا خواب سچی ہے اور تو قرآن کو سمجھا نہیں ہے، اگر قرآن کو سمجھتا تو پھر کبھی تو اعتراض نہ کرتا۔ توجہ رکھنا، اگر قرآن کو سمجھتا تو کبھی اعتراض نہ کرتا۔ کبھی بندہ قرآن کو نہیں سمجھتا، اعتراض کر مارتا ہے۔ جیسے پیغمبر کی موت کا مسئلہ ہے تو بعض کہتے ہیں جی حضور زندہ نہیں ہے، کیوں؟ قرآن انک میتن جو کہا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں قرآن کریم نے کہا انک میتن وانہم میتون۔ دیکھو اللہ نے نبی کو میتن الگ کہا ہے، امت کو میتون الگ کہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کی موت الگ ہوتی ہے، امت کی موت الگ ہوتی ہے۔ اگر دونوں کی موت ایک جیسی ہوتی تو اللہ فرماتے انکا وہم میتون، انکا وہم میتون، لفظ ایک لاتے ہیں نا، تو جب لفظ ایک الگ الگ لائے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں کی موت میں فرق ہے۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، جلسہ ہو تو کھانا پکتا ہے، میں نے کھانا کھا لی ہے کہ اب یہ نہیں کہ پتہ نہیں مثال میں ہمیں کچھ سمجھانے لگا ہے، میں کھانا کھا کر آ گیا ہوں اور قاری صاحب سے پہلے عرض کر دیا تھا میں رستے میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ میں جو بات سمجھانے لگا ہوں نا، جلسہ ہوتا ہے تو جلسے کے بعد پتہ ہے میزبان کیا کہتا ہے، بھئی یہ کھانا لگا ہے آپ ادھر ہی بیٹھے تو مولانا صاحب آپ ادھر آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کھانے میں فرق ہے، نہیں سمجھے؟ کوئی فرق ہے نا، تبھی کہہ رہے بھی آپ حضرات یہاں بیٹھے اور علماء ادھر آ جائیں، اس کا معنی فرق ہے۔ تو اگر یہ دو لفظ الگ الگ لائے ہیں اس کا معنی دونوں کے کھانوں میں فرق ہے، ورنہ الگ رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ نبی کے لیے لفظ میت الگ لاتے ہیں، امت کے لیے الگ لاتے ہیں، پتہ چلا کہ نبی کی موت جدا ہے، امت کی موت جدا ہے، ورنہ ایک ہی لفظ لے آتے، الگ لفظ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کا ایک کو سیٹ کرو، یہ تو اس کو بند کرو۔ میری بات اب سمجھ آئی؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی ہے، ایکو بند کرو، آواز کم نہ کرو، ایکو بند کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا اس پہ عمل کریں۔ اب ایک بندہ کیا کہتا ہے جی خواب نبی کی وحی نہیں ہے، کیوں؟ اسماعیل اسلام ذبح تو نہیں ہوئے، اگر خواب وحی ہوتی تو ذبح ہو جاتے۔ میں نے کہا جناب نے قرآن کے الفاظ پہ غور نہیں کیا، اگر الفاظ قرآنی سمجھتے اشکال کبھی نہ ہوتا۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی ذبحتک، بلکہ فرمایا انی اذبح، انی ذبحتک کا معنی اور ہے، انی اذبح کا معنی اور ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تیرے گلے پہ چھری چلا دی ہے، پھیر دی ہے، نانا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تیری گردن کو کاٹ دیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ذبح کر دیا ہے، فرمایا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، چھری چلاتے دیکھا ہے، گردن کو کٹا نہیں دیکھا۔ اگر گردن کو کٹا دیکھا ہوتا تو کٹ جانی چاہیے تھی، گردن سالم اخردی چلاتے ہوئے دیکھا تو چلا دی ہے، نہیں سمجھا تو پھر چھری چلا دی ہے۔ اگر کہتے کہ میں نے گردن کٹی دیکھی ہے پھر تو معاملہ اور تھا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ چھری چلا رہا ہوں، تو چلائی تو ہے چھری، خواب غلط کیسی ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی ہیں، اپنے بیٹے کو لٹا دیا ہے، چھری چلانی شروع کر دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اپنے بیٹے کی گردن پہ، خدا نے بیٹے کو اٹھا لیا، ان کے بدلے میں دمبا دے دیا۔ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، خدا نے دمبا وہ دیا جو بڑی عظمت والا تھا۔ بڑی عظمت والے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کئی بار سنا ہے کہ یہ دمبا دو وہ تھا جو خدا جنت سے اسماعیل کے بدلے میں لائے ہیں۔ لئیے کہ دوستو نقطہ ذہن میں رکھنا، اسماعیل کے بدلے میں دمبا جنت سے کیوں آیا ہے؟ کیا زمین والا دمبا ان کی جان کے بدلے میں ذبح نہیں ہو سکتا تھا؟ میں کہتا ہوں نہیں، زمین والا نہیں، جنت والا دمبا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ امت کو بھی پیدا کرتے ہیں،
اللہ نبی کو بھی پیدا کرتے ہیں، امت بھی بشر ہے، نبی بھی بشر ہے، امت بھی مٹی سے ہے، نبی بھی مٹی سے ہے، لیکن مٹی اور مٹی میں فرق ہے۔ امتی جس مٹی سے پیدا ہوتا وہ زمین والی ہے، اور نبی جس مٹی سے پیدا ہوتا وہ جنت والی ہے۔ امتی جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے وہ بولو زمین والی ہے، اور جس مٹی سے نبی پیدا ہوتا ہے وہ جنت والی ہے۔ اسماعیل اسلام نبی ہے، امتی تو نہیں ہے، ان کے وجود کی مٹی جنت والی ہے۔ تو جب جنت والی مٹی کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے ہیں تو ان کے بدلے میں جو دمبا آیا وہ زمین والا نہیں جنت والا ہے، وہ زمین والا نہیں بلکہ جنت والا ہے۔ میں ایک نقطہ پیش کرتا ہوں، ہاں امتی اور نبی میں فرق ہے، جو زمین اور جنت کی مٹی میں فرق ہے۔ مسئلہ میرے نبی کا، نبی الانبیاء کا ہے، ہم اہل سنت دیوبند کہتے ہیں امتی کا وجود تو مٹی زمین والی سے ہے، نبی کا وجود جنت والی مٹی سے ہے، اور نبی الانبیاء کا وجود یہ جنت الفردوس والی مٹی سے ہے۔ میرے اور نبی میں فرق جو زمین اور زمین والی مٹی اور جنت والی مٹی میں فرق ہے، اور نبی الانبیاء میں فرق جو جنت اور جنت الفردوس کی مٹی میں ہے۔ حضور کا تو مقام ہی بالکل الگ ہے نا۔ کبھی لوگ پوری بات نہیں سمجھتے تو کہتے ہیں بے ادب ہے، جب پوری بات سمجھیں گے تو پھر بے ادبی کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جنت الفردوس والا، اسماعیل السلام کے وجود کے بدلے میں خدا نے جو دمبا دیا یہ دمبا زمین والا نہیں بلکہ دمبا جنت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا شروع کیا ہے اور اس کے بدلے میں دمبا آیا تو دمبا کو ذبح کیا اور وہی قربانی لگی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، زید بن ارقم کہتے ہیں صحابہ نے، محاذ الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ جو قربانی ہم دیتے ہیں یہ قربانی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کا طریقہ ہے۔ کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح کیا تو تم بھی ذبح کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اگر ذبح کرتے اور بیٹا ذبح ہو جاتا اور آج تمہیں اولاد ذبح کرنی ہوتی تو اولاد کون ذبح کرتا؟ خدا نے کرم یہ کیا، ان کی اولاد کے بدلے میں بیٹے کو، اولاد کے بدلے میں دمبے کو ذبح کرا دیا۔ اس دن سے دمبے اور جانور کی قربانی کا طریقہ چل پڑا ہے۔ تو ہم جو جانور قربانی میں دیتے ہیں یہ جد امجد ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ نہیں ہے، شروع تو انہوں نے کیا تھا اور چلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، طریقہ ابراہیم کا ہے اور لے کر چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم تو نبی کا حکم سمجھ کے عمل کرتے ہیں، پہلی شریعت کا مسئلہ ہمارے نبی لے کر چل پڑے وہ شریعت کا مسئلہ بن جاتا ہے، نبی چھوڑ دے تو منسوخ بن جاتا ہے۔ ہم چونکہ امت حضرت رسول اللہ کی ہے اور ملت حضرت ابراہیم کی ہے، قرآن کہتے ہیں واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور قرآن کہتے ہیں کنتم خیر امت وکذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ یہ دو لفظ یاد رکھیں، ہم ملت حضرت ابراہیم کی ہیں اور ہم امت حضرت رسول اللہ کی ہیں۔ ملت اور امت میں کیا فرق ہے؟ جب اصول ملتے ہیں تو پھر ملت پیدا ہوتی ہے، اور جب اصول و فروع مل جائیں تو پھر امت بنتی ہے۔ ہم اصول میں ملت ابراہیم کی ہیں، اصول و فروع میں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہمارے دو رشتے ہیں، ان سے رشتہ ملت کا ہے، ان سے رشتہ امت کا ہے۔ امت اور ملت کا معنی الگ ہوتا ہے۔ میں صرف جو مسئلہ سمجھا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنت کو شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو لے کر چل پڑے ہیں، قربانی کا مسئلہ چل پڑا ہے۔ ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، نبی کا سنت سمجھ کے کرتے ہیں، قرآن کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں اور اپنے اجر و ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے ذمے ہے اگر استطاعت اور طاقت موجود ہو، زکوٰۃ کے نصاب کے برابر دولت موجود ہو اور ضرورت سے زائد ہو تو مسلمان کو قربانی کرنی چاہیے۔ اگر قربانی نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ناراضی کا اظہار فرمایا من کان لہ ساۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس طاقت موجود ہو اور پھر قربانی نہ دے تو میری عیدگاہ میں میرے قریب بھی نہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹک دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس طاقت موجود ہو
اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور قربانی ہم جو کرتے ہیں مسلمان وہ جانور کی کرتے ہیں۔ آج ایک نیا اعتراض دنیا بھر کے مستشرقین نے پھیلا دیا۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ مسلمان ایک دن میں اربوں روپیہ جانور کے ذبح کرنے پہ ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ٹھیک نہیں تھا؟ مسلمان جانور ذبح کرنے کی بجائے جتنے پیسوں کے جانور لے کے ایک دن میں ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، اگر اتنے پیسے جمع کر لیے جاتے، یتیم خانہ اس سے بن جاتا، اس سے مدرسہ بن جاتا، اس سے سکول بن جاتا، اس سے فلاں چیز بن جاتی۔ یہ دنیا کفر نے اعتراض کیا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ ایک دن میں پیسے ضائع کرتا، اربوں روپیہ جانور کے بہانے پہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ ٹھیک نہیں تھا؟ یہ جانور ذبح کرنے کی بجائے یہ 1 ارب جمع کرتا اور اس کے بدلے میں یتیم خانہ، کوئی اسپتال، کوئی سکول، کوئی مدرسہ، کوئی رفاہی کام بن جاتا۔ ایک دن میں اتنے جانور ذبح کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے کہا نا، تم اسلام کی روح کو سمجھے ہی نہیں ہو۔ اگر اسلام کی روح کو سمجھ جاتے کبھی اعتراض نہ کرتے۔ شریعت نے الگ الگ احکام دیے ہیں۔ اگر تیرے پاس زمین موجود ہے اور زمین سے پیداوار ہے تو شریعت نے کہا تجھے عشر دینا چاہیے۔ اگر تیرے پاس سونا اور چاندی مال تجارت موجود ہے، شریعت کہتی ہے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس میں تو شریعت نے مسئلہ بیان کر دیا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ جدا ہے، صدقے کا مسئلہ جدا ہے، صدقۃ الفطر کا مسئلہ جدا ہے۔ تو تیرے مال اور دولت، یہ دولت جو ہمارے باغات کی صورت میں ہے اور فصلوں کی صورت میں ہے، اس کا عشر جدا ہے۔ اگر مسلمان صحیح معنی میں خدا کی قسم عشر نکال لے تو دنیا میں مانگنے والا کوئی نہ ملے۔ اگر ہر بندہ اپنی پوری زکوٰۃ نکال لے تو دنیا میں مانگنے والا کوئی نہ ملے۔ شریعت نے ضرورتیں مالی پوری کرنے کے لیے تو عشر بھی رکھی ہے، شریعت نے زکوٰۃ بھی رکھی ہے، صدقۃ الفطر بھی رکھا ہے، نفلی صدقات بھی رکھے ہیں۔ یہ جانور کو ذبح کرنا اس لیے نہیں ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ لوگ گوشت کھائیں، یہ اس لیے نہیں ہے تاکہ گوشت ملے، یہ تو مقصد ہی نہیں ہے، مقصد تو بالکل الگ ہے۔ یہی وجہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی بندہ جانور کو ذبح کر دے اور پورا گوشت خود کھا جائے، قربانی کے اجر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مروت کے خلاف ہے۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے ایک حصہ خود کھا لے، ایک رشتہ داروں کو دے دے اور ایک غریبوں کو تقسیم کر دے۔ تو قربانی کا مطلب جانور کا گوشت بانٹنا نہیں ہے، قربانی کا مطلب جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ مسلمان چونکہ رحم والا ہے، مسلمان شفقت والا ہے، مسلمان محبت والا ہے۔ یہ تو چیونٹی کو بھی بلا وجہ نہیں مارتا، مسلمان تو شفقت ہمدردی والا ہے۔ اور خود جانور پالنا اور پھر پال کے ذبح کر دینا یہ کتنا مشکل کام تھا، لیکن خدا نے فرمایا کر دو۔ اللہ امتحان لیتے ہیں، اس کا دل نہیں چاہتا پھر بھی میرے کہنے پہ ذبح کرتا ہے یا نہیں؟ خدا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میرے کہنے پر ذبح کرتا ہے یا نہیں۔ خدا کو تیرے گوشت کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو قرآن کریم نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ جانور کا خون بھی خدا تک نہیں جاتا، جانور کا گوشت بھی خدا تک نہیں جاتا، بلکہ ینالہ التقوی، خدا تک تو تیرے دل کی نیت پہنچتی ہے کہ تو ذبح کیسے کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا خدا کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو خون کی ضرورت نہیں۔ اللہ تو دیکھتے ہیں یہ بندہ اپنے دلی رحمت کو دیکھتا ہے یا میرے حکم کو زندہ کرتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے واقعات بھی آئے کہ مسلمان سے ایک جرم ہوا اور اس کو حد لگانی پڑی۔ اب بتاؤ کتنا مشکل ہے۔ وہ نبی کہ جس کو گلے میں کپڑا ڈال کے گھسیٹا گیا، وہ نبی اب اس کا انتقام نہیں لیتا، نبی سجدے میں ہے اور ان کی کمر پہ اجری رکھ دی گئی ہے، حضور تب بھی انتقام نہیں لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چلتے ہیں، ان کے پاؤں کے سامنے کانٹے بچھا دیے گئے، حضور نے بدلہ تب بھی نہیں لیا۔ بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، نبی انتقام تب بھی نہیں لیتے۔ حضور طائف میں گئے ہیں، پاؤں سے خون نکالا گیا، انتقام تب بھی نہیں لیتے۔ نبی کو مکہ سے نکال کے مدینہ رخصت کر دیا گیا، حضور انتقام تب بھی نہیں لیتے۔ یہ نہیں لے نہیں سکتے تھے، لے سکتے تھے تب بھی نہیں لیا۔ حضور فاتح بن کے مکہ آئے ہیں، انتقام تو پھر نہیں لیا۔ حضرت بلال کو دیکھ دے، جب ریت پہ لٹایا، جب نبی فاتح بنے، انتقام پھر بھی نہیں لیا۔ خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹایا، جب حضور فاتح بنے، انتقام پھر بھی نہیں لیا۔ خبیب بن عدی کو دیکھو، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، ان کو دیکھو کفار نے سولی پہ لٹکا کے کتنی تکلیفیں دی، حضور نے انتقام تو پھر بھی نہیں لیا۔ نبی اتنے رحم دل تھے، لیکن جب اپنے صحابی کا مسئلہ ہے، غلطی ہو گئی ہے،
है और उसको हद जारी करनी पड़ी। हजूर हद जारी कर भी रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल नहीं करता। खुदा का हुक्म समझ के हद जारी की है। ये कितना मुश्किल काम था। बिल्कुल इसी तरह खुदा ने बताया कि देखो तुम वो मुसलमान जिसमें शफकत और मोहब्बत इतनी है, एक चींटी को भी मारने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं खुदा कहता हूँ साल भर तो उन्हें जिस मोहब्बत से बकरा पाला है ज़बा कर दे, जिस गाय को 2 साल पाला है ज़बा कर दे। अपने हाथ से छुरी चला के जानवर को जान लेना कितना मुश्किल है। खुदा इम्तिहान लेते हैं ये मुसलमान जान देने के लिए, तो जान लेने के लिए तैयार है या नहीं। इसकी वजह यह है कि मुसलमान को कहा ज़कात दो, इसने दे दी है। उशर दो, दे दिया है। सदका फितर दो, दे दिया है। गरीबों के खर्च करो, ये सदकात भी करता है। अब अल्लाह देखते हैं, मैं इसके रहम को देखूं, ये रहम को देखता है, अपने दिली जज्बात को देखता है या मेरे हुक्म को देखता है। दिल का जज्बा कहता है चूंटी भी ना मारो, खुदा का हुक्म कहता है ऊंट मार दो, मैं देख तो मारता है या नहीं मारता। अगर ये मुसलमान इसके लिए तैयार हुआ, कल इसको मैदान जिहाद में जाना पड़ा तो मुसलमान को दुख नहीं होगा। ये खुदा ने हर साल तेरे हाथों से खून बहा के तुझे तरबियत दी है। अगर ये तरबियत न दे तो बहता खून देख सकता ही नहीं है। अपने हाथ से खून बहाने का आदी बनेगा। जैसे जानवर है ऐसे तो काफिर है। खुदा कहते हैं उलाइक कल अनाम बल हुम अज़ल्लो, ये काफिर तो जानवर की तरह है। अगर जानवर को ज़बा करने की आदत खुदा के हुक्म से पड़ गई तो काफिर को मिटाने की आदत भी खुदा के हुक्म से पड़ जाएगी। अगर ये हिम्मत करेगा तो आगे भी निकल जाएगा। वो जो बकरी ज़बा नहीं कर सकता वो बुश से क्या लड़ेगा, जो बकरी ज़बा नहीं कर सकता वो ओबामा से क्या बात करेगा, जो बंदा मुर्गी ज़बा नहीं कर सकता उसने आगे क्या निकलना है। तो खुदा ने इस मुसलमान को तरबियत दी है कि ये मुसलमान जान देने पर तैयार होता भी है या नहीं होता। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ईद के दिन मामिल आदमीयुन मिन अमलिन अहब्ब इलल्लाह मिन इहराक़ दम, कुर्बानी के दिन खून बहाने से ज्यादा कोई नेकी खुदा को पसंद ही नहीं है। सबसे बड़ी ईद के दिन की नेकी क्या है कि बंदा जानवर का खून बहा दे। इसलिए ये एतराज बिल्कुल फजूल है कि इन पैसों से जो यतीम खाना बना लेते, इन पैसों से तुम ये कर लेते, और भाई यतीम खाना बन जाता। ये जो जानवर को ज़बह करने का जज्बा था ये बंदे में कैसे पैदा होता। खून का जज्बा तो खून ही से होगा, वो सदके करने से तो हो नहीं सकता। इसलिए कोई बंदा 1 अरब रुपया सदका कर दे और कुर्बानी वाजिब हो और कुर्बानी न दे तो 1 अरब सदका करने का खुदा की कसम अजर नहीं मिलेगा जो एक बकरा ज़बह करने का अजर मिलता। क्यों? खुदा का हुक्म कुर्बानी के दिन अरब सदके का नहीं है, हुक्म एक जानवर के ज़बह करने का है। खुदा के हुक्म का नाम इबादत है। मेरी और तेरी फिक्र और सोच और मेरी और तेरी फिक्र और जज्बात का नाम इबादत नहीं है। एक वाक़या लिखा है, एक आदमी बहुत नेक था, इल्म की कमी थी, शरीफ था, दीन से बड़ी मोहब्बत थी। वो क्या करता, रोजाना नमाज के बाद 100 बार सुबहान अल्लाह, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 100 बार अल्लाह अकबर पढ़ता। अब बताओ तस्बीहात फातिमा जो सुन्नत है वो 100 बार या 33 बार? 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर। ये तस्बीहात फातिमा क्यों कहते हैं? इसलिए कि उम्मत को तस्बीहात हजरत फातिमा की वजह से मिली है, इसलिए तस्बीहात फातिमा कहते हैं। हज़रत अली ने कहा ए फातिमा, हजूर के पास गुलाम आए हैं, मुझे तो कहते हिजाब महसूस होता है, अब्बा जी से कह दो कि गुलाम और बांदी दे दे। हज़रत फातिमा तो ज़हरा की रज़ी अल्लाह अन्हा बैठी रही और कहने को दिल न करे। थोड़ी देर बाद पूछा बेटी क्यों आई हो? हज़रत फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह, कोई ये गुलाम बांदी हमें भी दे दो, मुशक्कत कर करके तो बहुत तकलीफ होती है। हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए फातिमा अगर मैं तुझे गुलाम और बांदी से बढ़कर दे दूं तो फिर? उन्होंने कहा हजूर दे दो। फरमाया हर फर्ज नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर, ये गुलाम और बांदी से भी बेहतर है। हज़रत फातिमा ने तस्बीहात ली तो घर आ गई। हज़रत अली ने पूछा क्या लाई हो? कुछ गुलाम बांदी मिला? उन्होंने कहा गुलाम बांदी से बढ़ के नेमत खुदा ने तस्बीहात अता कर दी है। इन तस्बीहात का नाम ही तस्बीहात फातिमा पड़ा है। हज़रत फातिमा ने कुर्बानी दी है ना, कि गुलाम और बांदी को नहीं लिया, तस्बीहात को ली है। तो जो बंदा कुर्बानी देता है उसका नाम तो जिंदा रहता है। हज़रत फातिमा ने कुर्बानी दी, नाम ही तस्बीहात फातिमा पड़ा। बंदा नेक था, मुखलिस था, इल्म की कमी थी। ये जो लोग बिदात करते हैं ना, ये इल्म की कमी की वजह से करते हैं, और कोई वजह नहीं होती। इल्म नहीं होता, कभी फाहम नहीं होती। मैं अपने मदरसे सरगोदा 87 जनूबी बैठा था, हमारे साथ एक गांव है 82 जनूबी, वहां का एक लड़का आया, हमारे गांव का नाम 87 जनूबी है। वो आया और आकर वो लड़का कहने लगा
کہ استاد جی آپ کچھ قرآن ہمیں چاہیے. میں نے کہا کون سے قرآن چاہیے؟ کہا جی قرآن پڑھ کے دو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہماری نانی فوت ہو گئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے قاری صاحب کو بلایا. میں نے بلا کر کہا بھی بچوں سے کہہ دو آج جو پڑھا ہے اس کی نانی کو سال ثواب کر دو. مجھے کہتے ہیں آج نہیں پرسوں. آج نہیں پرسوں. میں نے کہا پرسوں کیوں؟ کہا جی سارا کل پرسوں ہے. میں نے کہا یار تمہارا کو بیٹا ہسپتال تھانے پکڑا جائے اور جاؤ تم ناظم کے پاس، ایم پی کے پاس، نمبردار کے پاس سفارش کرو، وہ تھانے دار کو فون کرے اس کو کچھ نہ کہنا کو نہیں آج نہیں 2 دن بعد. نہیں سمجھے؟ ناظم فون کر رہا کچھ نہ کہنا. آپ کہتے نا انہوں جتیاں لگن دے 2 دن بعد. میں کہ تو نانی آج بخشوا تو آنا پرسوں بخشانی. گل سمجھ آ رہی؟ میں کہ دس تیری نانی نال مینوں پیار ہے یا تینوں پیار ہے؟ میں کہ تو اب پڑھے اور اس کی جان چھوٹے تو کہتے نہیں 2 دن لگ لین دیو. 2 دن بعد کوئی نانی نے تیرا کچھ بگاڑا ہے تو نے 2 دن انتظار کرنی ہے؟ 10 دن انتظار نہیں جی 10واں نہیں جی کل نہیں جی 7واں. یہ کہاں سے خرافات تم نے نکال لی ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور پھر سمجھاؤ کہتے ہم نے غلط کام کیا. قرآن ہی تو پڑھا ہے، آیت کریمہ ہی تو پڑھی ہے، درود ہی تو پڑھا ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ ابھی جو نماز پڑھنی ہے وہ کون سی ہے جی؟ کتنی رکعتیں ہیں؟ میں مسافر ہوں میری کتنی ہے؟ اگر میں 4 پڑھا دوں پھر کیوں نہیں جی؟ کیا میں نے 4 رکعت میں دوسری 2 رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے؟ فاتحہ پڑھنی ہے، رکوع میں تسبیحات پڑھنی ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے. میں نے پڑھنا کیا ہے؟ تو کیا 4 پڑھنے دو؟ عجیب بات ہے. میں کہتا ہوں بھائی اب تیسرے دن کل نہ کرو. آپ کہتے ہیں کیا قرآن ہی تو پڑھا ہے نا؟ تو میں نے دوسری رکعتوں میں قرآن ہی پڑھنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ سارے مفتی ہیں نہیں جی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا حکم نہیں ہے. اور جو میں کہ تو کل اللہ کا حکم نہیں ہے کہتا اللہ اسی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں اور ایسا کی پڑھے. عجیب مولوی قرآن دا منکر ہے، دعا دا منکر ہے، درود دا منکر ہے، آیت کریمہ دا منکر ہے. ہوں تو سارے منکر بن کے بیٹھے. میری گل سمجھ آ گئی؟ آپ مولوی کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ 5 تو بڑی تنخواہ ہے نا جی. 5 کون دینا؟ 5 6 تو بڑی تنخواہ ہے. کہتا ہے کہ بادشاہ تھا اس نے انعام رکھا. کہتا ہے جو میرے ہاتھی کو رلا دے میں انعام دوں گا. لوگ آئے بڑی کوشش کی ہاتھی نہیں رویا. ایک مراسی آیا اس نے ہاتھی کے کان میں کوئی بات کہی تو ہاتھی رو پڑا. بادشاہ نے کہا تجھے انعام تو دوں گا لیکن پہلے یہ بتا تو نے میرے ہاتھی کے کان میں کہا کیا ہے، کیسے رویا ہے؟ مراسی سمجھ دو یہ رویا کیسے ہے؟ مراسی نے کہا میرے کان نے مولوی دی تنخواہ دسی میں نے اس کے کان میں مولوی کی تنخواہ بتائی ہے، ہاتھی بھی رو پڑا. یہ تم تنخواہیں دیتے ہو. 10 لاکھ روپے کا جہیز، 3 لاکھ روپے کی روٹیاں، اور جب نکاح ہوتا ہے پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کو کیا دینا ہے؟ 5.5 300 روپیہ دے دینے باقی جی میں مشورہ ہو جائے. 10 لاکھ کا جہیز یہ تو میں کم بتا رہا ہوں، 3 لاکھ کی روٹی اور مولوی کی باری ہے 5.5 300 روپیہ دے دینے باقی جی میں تسی ویخ لو کی کرنا جی. اب تو مولوی کی باری ہے ہر شے ختم. اور جب برادری کی باری ہے اس میں یہ جو کل 10واں کرتے ہیں نا، میں قسم اٹھاؤں تو میں جھوٹ نہیں بولتا، میت کے لیے نہیں کرتے، اپنی ناک کے لیے کرتے ہیں. پیو واسطے نہیں کرتے، اپنی ناک کے لیے کرتے ہیں. اگر باپ کے لیے کرتے ہوتے تو قاری افضل کی مسجد بن رہی ہے نا، کتنے یہاں باپ مرتے ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے کہ 100 لاکھ روپے لو مسجد بنا لو، کبھی کوئی آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا. اور کل پر آپ 2 لاکھ روپے خرچ کر دیں گے. اس کا معنی ہے کہ آپ اللہ کے لیے نہیں کرتے، برادری کے لیے کرتے. اگر دیگا نہ کھڑکیاں، چول نہ پکے، کڑچھے نہ چلے، کون سمجھے گا باپ مرا ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں میری بات پہ ناراض نہ ہوں. تم کل کرو، تم 10 کرو، 40 کرو، ہر روز دے کے پکاؤ. مجھے تم سے کیا غرض ہے؟ مسئلہ ہم نے بتانا ہے. کل قیامت کو یہ نہ کہنا ہمیں علماء نے مسئلہ بتایا نہیں تھا. بتا ہم نے دیا، آپ عمل کرو، آپ کی مرضی ہے، نہ عمل کرو تمہاری مرضی ہے. میں کون سا تم سے نذرانے لینے کے لیے آیا ہوں کہ ہم روٹ جائیں گے تو نذرانہ نہیں دیں گے؟ میں نے تو آپ سے نذرانے نہیں لیے نا، کچھ بھی نہیں. میں اس لیے تمہیں کہتا ہوں خدا کے لیے بات کو سمجھو، اپنی عاقبت اپنی آخرت تباہ برباد مت کرو. اور پیسے لگا کر جہنم مت لو، پیسے لگا کر جہنم مت لو. چلو مولوی جہنم خریدے تو بات سمجھ آتی ہے، اس نے مسئلہ غلط بتایا، کچھ کمایا تو ہے نا. نہیں سمجھے؟ وہ تو کماندہ پہ غلط مسئلے دس گئے تو اسی غلط مسئلے تے عمل بھی کر دیو، خرچ بھی کر دیو. یہ جہنم میں جائے جو غلط مسئلے بتاتا ہے تو بات سمجھ آتی ہے. اس نے پیسے کمائے ہیں، تمہاری جیب بٹوری ہے، اس نے مکان بنایا، اپنے گھر چاول اور دودھ کے نذرانے بھیجے ہیں، تمہیں کیا ملے؟
دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، خسرت دنیا والآخرہ، جیب بھی برباد کرتے ہو، قرضے لے کر کرتے ہو اور اپنے باپ کو بخشواتے بھی نہیں ہو۔ تو میری گل سمجھ آئی ہے؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بتاؤ، مولوی کو تنخواہ دیتے ہیں 5000، مولوی فجر کے کتنے فرض پڑھاتا ہے؟ 2۔ اگر مولوی 3 فرض شروع کرا دے تنخواہ بڑھا دو گے نا؟ جی کیوں؟ آپ نکال دیں گے۔ اب کیا؟ اب سارے منکر ہو گئے۔ تیسری رکعت میں مولوی صاحب نے کیا پڑھنا ہے؟ وہی قرآن جو پہلی 2 میں، وہی رکوع جو پہلی 2 میں، وہی سجدہ جو پہلی میں، اور الگ چیز تو نہیں پڑھنی نا۔ اب آپ قرآن کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اب آپ کسی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھو آپ 4 رکعت سنت پڑھو تو 2 رکعت سنت کے بعد اتحیات ہے نا، 4 رکعت فرض پڑھو 2 رکعت بعد اتحیات ہے۔ اتحیات کہاں تک پڑھتے ہو؟ عبدہ، آگے اللہم صلی علی محمدن بھی پڑھتے ہو؟ اگر پڑھ لیں تو پھر جی سجدہ صاحب جی بھول کے پڑھو تھے، جی جان بوجھ کے پڑھو تو پھر کیوں نماز نہیں ہوتی؟ تم گستاخ رسول ہو۔ لے حضور دا درود پڑھیا تو نماز نہیں ہوتی پہ۔ اب ہر بندہ کہتا ہے نہیں بھائی نہیں، اب نہیں، یہاں درود نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ یہاں شریعت نہیں ہے۔ یہاں کیا نہیں ہے؟ اذان کہاں سے شروع کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ختم کہاں پہ؟ لا الہ الا اللہ۔ تو محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ الیاذ باللہ، گستاخ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تمہیں؟ دنیا کا کوئی مؤذن لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا۔ اس سے پوچھو کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے اذان بلالی میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا شروع میں یا رسول اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ وہ بھی تو اذان بلالی میں نہیں ہے۔ یہ کیا؟ ہم شروع سے بھی بلالی اذان، آخر پر بھی بلالی اذان۔ ہم حضور کا پورا دین لیتے ہیں، نہ کمی کرتے ہیں نہ اضافے کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے غلط ہے؟ کسی نے اضافہ شروع میں کر لی ہے، کسی نے اضافہ درمیان میں کر لی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کسی نے اضافہ شروع میں، کسی نے درمیان میں۔ دیوبند والے نہ شروع میں اضافہ، نہ درمیان میں اضافہ، نہ اخیر میں اضافہ۔ جیسے پیغمبر نے دین دیا ہے ویسے لیا، ویسے امت کو دیا، کیونکہ قیامت کو سامنا جو حضور سے کرنا ہے۔ حوض کوثر پہ تو حضور کھڑے ہوں گے نا، سلم وہاں کھڑے ہوں گے۔ حدیث مبارک میں بعض لوگ آئیں گے وضو کرنے کی وجہ سے اعضائے وضو روشن ہوں گے، وہ حضور کے قریب آئیں گے کوثر کا پانی پینے کے لیے، مائے کوثر سے۔ فرشتے ان کو جھٹک دیں گے، پیچھے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، پیچھے کرو۔ حضور فرمائیں گے نہ، نہیں تو میرے ہیں، کیوں پیچھے کرتے ہو؟ کہ نہ یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے تمہارے بعد ان نے دین میں کیا اضافے کر لیے تھے۔ یہ تمہارے ہاتھ سے کوثر نہیں پی سکتے، یہ دین میں اضافے کرنے والے ہیں۔ اضافے دین میں کیوں کرتے ہو؟ دین میں کمی کیوں کرتے ہو؟ دین وہ ہے جو پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ نے دے دیا ہے، نہ اس میں کمی کی گنجائش نہ اس میں اضافے کی گنجائش۔ تو کمی اضافہ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں بتا رہا تھا تسبیحات فاطمہ پہ، نیک آدمی تھے، شریف آدمی ہے، علم کی کمی ہے، توجہ رکھنا، علم کی کمی۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ ہر نماز کے بعد 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر۔ کیوں بھائی؟ اس نے کہا 100 بار پڑھتا ہوں، تم 33 بار پڑھتے ہو۔ توجہ رکھنا، خواب میں رات کو دیکھا اللہ کے ہاں میدان معاشر میں حشر برپا ہے، اعمال کا حساب کتاب چل رہا ہے اور تسبیحات فاطمہ کا اجر تقسیم ہو رہا تھا۔ یہ نیک آدمی بھی آئے اور آ کے اسی لائن میں لگے، بھائی تسبیحات فاطمہ کا اجر لینا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ آواز آئی ان کو اس لائن سے نکال دو۔ اس نے کہا کیوں؟ میں بھی تو پڑھتا تھا۔ فرمایا نہیں تو نہیں پڑھتا تھا، تسبیحات فاطمہ کا اجر تجھے نہیں ملے گا۔ اس نے کہا اللہ کیوں نہیں ملے گا؟ فرمایا تو کتنی پڑھتا؟ کہتا جی 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر۔ آگے جواب ملا حضرت فاطمہ کی سنت کیا ہے، 100 بار یا 33 بار؟ کہا جی 33 بار۔ فرمایا 33 بار پڑھتا تسبیحات فاطمہ ہے، یہ تو نے 100 بار پڑھی ہے، یہ تسبیح تیری ہے میری فاطمہ کی نہیں ہے۔ نکالو اس کو باہر لائن سے، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وہ تسبیحات فاطمہ 33 بار ہے، 100 بار نہیں ہے۔ میں اس لیے کیا کہہ رہا تھا، عید کے دن 1 کروڑ روپیہ خرچ کر لو، اتنا ثواب نہیں ہے جتنا 7-8 ہزار گائے کے حصے کا ہے۔ اس کی وجہ یہ حکم خدا کا ہے اور وہ مرضی اور تیری ہے۔ میری اور تیری مرضی کا نام دین نہیں ہے، خدا کے فرمان کا نام دین ہے۔ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، توجہ رکھنا، جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ ہندو کہتے ہیں جی ہم گوشت نہیں کھاتے، ہم جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں مسلمان تو ظالم ہے، ہم سبزی کھا لیتے ہیں، ہم دال کھا لیتے ہیں۔ مسلمان ظالم، کب سوپ پینے کو دل کرتا ہے دیسی مرغ ذبح کر لو، کباب کھانے کو دل کرتا ہے
گائے ذبح کر لو، ٹکے کھانے کو دل کرتا ہے بکرا ذبح کر لو، یہ مسلمان اپنی زبان کے چسکے کے لیے جاندار کی جان کو لیتا، یہ بڑا ظالم ہے۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فانی بانی ہندوستان کے ہندو کو دندان شکن جواب دیا ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں، حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، فرمایا تم شریعت کو سمجھے نہیں ہو، اگر ہندو سمجھ جاتے کبھی مسلمان کے عمل پر اعتراض نہ کرتے، کیونکہ قرآن میں دیکھو اللہ نے حکم دیا ہے جب تم جانور ذبح کرو تو جانور پہ خدا کا نام لینا اور پھر ذبح کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرنا۔ یہ کیوں حکم دیا ہے؟ یہ تیرے اعتراض کا جواب ہے۔ اگر خدا کا نام نہ لیتے جانور درد میں تڑپ جاتا، لیکن جب خدا کا نام لے کر ذبح کیا، وہ خدا کا نام سن کر اتنا مست ہوا ہے اس کو کٹنے کی درد کا احساس ہی نہیں ہے، اسے کٹنے کی درد کا احساس ہی نہیں ہے۔ اور اس پہ مثال کیا دی ہے؟ ایک آدمی گھر مرتا ہے، وہ تڑپتا ہے، جان دیتا ہے، دنیا بھر کا پانی پلا دو، موت کے وقت کی پیاس بجھتی نہیں ہے، لیکن اگر یہی میدان جنگ میں شہید ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشہید لا یجد الا کما یجد احدکم القرصۃ، فرمایا شہید کو اتنی ہلکی سی میٹھی درد محسوس ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے یہ جو گھر مرا ہے یہ خدا کے نام پہ نہیں مرا، جو میدان جہاد میں کٹا وہ خدا کے نام پہ کٹا ہے۔ بندہ خدا کے نام پہ کٹے درد اسے بھی نہیں ہے، جانور خدا کے نام پہ کٹے درد اسے بھی نہیں ہے۔ وہ تو درد ہی نہیں ہے، ظلم کس بات کا؟ ظلم تو تب ہے جب درد ہوتا، وہ خدا کے نام پہ ذبح ہو گیا، مسلمان خدا کے نام پہ کھا گیا ہے، بسم اللہ پڑھا پھر مزہ، آخر میں الحمدللہ کہا پھر مزہ، اس کو ذبح ہونے کا مزہ خدا کا نام ہے، اسے کھانے کا مزہ خدا کا نام ہے۔ تجھے جانور کو ذبح ہونے کا مزہ نہیں، خدا کا نام نہیں، تجھے کھانے کا مزہ نہیں، خدا کا نام نہیں ہے۔ مسلمان تو خدا کے نام پہ تڑپتا ہے، ہندو کا کیا اعتراض تھا؟ دیکھو مولانا ننوتوی نے کیسے حل کر دیا، مولانا قاسم ننوتوی کیسے حل کیا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا اگر درد نہیں ہے تو جانور تڑپتا کیوں ہے؟ میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا درد نہیں، میں کہ تو درد ہے لیکن محبت والی ہے۔ جیسے تم کسی اپنے دشمن سے ملو اور دو دشمن آپس میں ملے اور لڑنے لگے اور زبردستی گردن سے پکڑو، درد محسوس ہوتی ہے، یہ دکھ والی ہے۔ دو سال بعد ملے اور سینے سے دبا کے اس کو گھسیٹ لیں، اس کو اچھی طرح جھپیٹ دے، درد ہوتی ہے، اس درد میں بھی مزہ آتا ہے، یہ درد محبت والی ہے۔ جانور کٹا درد آئی ہے لیکن یہ درد محبت ہے۔ یہ درد کون سی ہے؟ درد محبت ہے۔ میرے شیخ حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم کراچی والے حضرت فرماتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آدمی کباب شامی کھائے، مرچیں لگتی ہیں، سی بھی کرتا ہے لیکن چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگرچہ سی ہے ساتھ لذت بھی ہے، تو جانور کو چھری کی سی بھی ہے اور اندر خدا کے نام کی لذت بھی ہے، اس لیے وہ چھوڑتا نہیں ہے چونٹی کے کاٹنے کی۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ چونٹا کاٹے درد تو پھر بھی ہوتی ہے نا، میں نے کہنا الگ ہے، ایک ہوتا ہے چونٹی کا کاٹنا، ایک ہے چونٹی سے کٹوانا، کٹنا الگ ہے، کٹوانا الگ ہے، نہیں سمجھے؟ کٹنا الگ ہے، کٹوانا۔ آپ سوئے ہو چونٹی کاٹے نا تو چیخ نکال لیتی ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہو مچھر کاٹے چیخ نکل جاتی ہے۔ ہمارے آپ کے مجھے نہیں پتا، ہم بچپن میں کھیلتے تھے یا تھوک پھینکتے، چونٹا لیتے اوپر چھوڑتے، اس چونٹے سے ہم کٹواتے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ ہماری کھیل تھی۔ چونٹی کاٹے تو درد ہوتی ہے، چونٹے سے کٹوائیں تو درد نہیں ہوتی، مزہ آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے چونٹی کا کاٹنا، ایک ہوتا ہے کٹوانا، ایک ہوتا ہے کٹ جانا، ایک ہے خدا کے نام پہ خود کو پیش کر دینا۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خدا کے نام کی لذت ہے، بس اللہ ہمیں لذت عطا فرما دے۔ اور کبھی لذت نہ آئے نا تو لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں، ایک وقت آتا ہے اللہ لذت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں دودھ پیتا ہوں تو مجھے دودھ موافق نہیں ہے، میرے معدے کو موافق نہیں تھا۔ فرماتے ہیں میں دودھ پیتا بھی رہا اور دعا مانگتا بھی رہا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہتے ہیں موافق ہو گئے۔ نہ میں نے دودھ چھوڑا نہ میں نے دعا چھوڑی۔ اللہ کا نام لو، نہ مزہ آئے، لگے رہو، ایک وقت آئے گا خدا اس کو لذت بنا دے گے۔
آدمی لگا رہے نا، ایک وقت آتا ہے کبھی گناہ، کبھی تکلیف، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی حالات کی وجہ سے کبھی مزہ آتا ہے، کبھی نہیں آتا، کبھی آتا ہے، کبھی نہیں آتا۔ مزے کا نام تو عبادت نہیں ہے، نام تو اللہ کا نام لو، اسی کا نام عبادت ہے۔ ایک شخص نے کہا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، غالباً مولانا رومی کا ہے، کسی نے کہا جی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، توجہ رکھنا، اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن فرق تو کچھ بھی نہیں پڑا۔ فرمایا اچھا تم نے اللہ کا نام کتنی مار لیا؟ کہا جی کل بھی لیا، آج بھی لیا، پرسوں بھی لیا۔ فرمایا فرق تو پڑا ہے نا، جب تم نے کل لیا تھا اگر اس نام کی وجہ سے خدا محبت نہ کرتا تو پھر تجھے کل کیوں بلاتا؟ یہ کل لیا تھا، خدا کو پیار آیا تو پھر بلا لیا نا، اگر نہ پیار ہوتا تجھے بلاتا کیسے؟ یہ جو تجھے بار بار بولنے کی توفیق دیتا ہے نا، یہ تو خود نہیں بولتا، خدا بلاتا ہے۔ اللہ محبت کرے تو نام کی توفیق دیتا ہے، محبت نہ کرے تو نام کی توفیق دیتا ہی نہیں ہے۔ کبھی بندے کو احساس ہو جاتا ہے، کبھی احساس نہیں ہوتا۔ آج نہ بھی احساس ہو تو موت کو احساس ہو جائے گا۔ اور اس نام کی برکت کتنی ہے، میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا موجود ہو۔ جب ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا قیامت پھر آئے گی، قیامت پھر آئے گی۔ ایک بہت بڑے عالم اور پیر بھی تھے، بزرگ تھے، وہ ذکر کراتے، بھائی ذکر کرو، بیان کم کرتے، ذکر زیادہ کراتے۔ ہم تو بیان ہی بیان کراتے ہیں، ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات ہمارے یہاں سرگودا مدرسے میں ذکر ہوتا ہے، باقی تو پورا سال بیان ہوتے ہیں۔ ان کا مزاج کیا تھا، یہ بڑا سننے والا واقعہ ہے، وہ ذکر بہت کراتے، جب بھی آتے ذکر، جب بھی آتے۔ تو حضرت فرمانے لگے، ایک بندے نے انہیں کہا آپ جب بھی ہو اللہ اللہ کرو، جب بھی ہو اللہ اللہ کرو، جب بھی ہو کہتے ہیں اللہ کرو۔ تو کہتے ہیں اس کو مجھ پہ گلہ ہے، کہتے ہیں دیکھیں میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ قیامت کے دن خدا کو شکایت لگانا، اللہ یہ بزرگ جب بھی آتا نا کہتا ہے اللہ کرو، نہیں سمجھے؟ فرمایا خدا کے لیے قیامت کو تو خدا کو یہ گواہی دے دینا کہ جب بھی آتا تھا کہتا ہے اللہ اللہ کرو۔ پھر اس کو بات سمجھ آئی اس کا مول آج نہیں قیامت کو لگنا ہے، اس کا مول آج نہیں ہے قیامت کو لگنا ہے۔ تو دعا کرو اللہ ہمیں اپنے نام کی لذت بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے نام کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اللہ اپنے نام کی حلاوتیں بھی عطا فرمائے۔ جس زمین پہ اللہ اللہ شروع ہو جائے نا اس زمین کی برکتیں بدل جاتی ہیں۔ اور حدیث مبارک میں ہے فرشتے ایسی مجلس تلاش کرتے ہیں جہاں پہ اللہ کا نام لیا جائے، مجلس مل جائے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسروں کو بلا لیتے ہیں، دیکھو یہ مجلس جس کی ہم تلاش میں تھا نا وہ بیٹھے، وہ دیکھو اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ وہ بستی کمارا کا ٹوٹا سا مدرسہ، وہ دیکھو اللہ اللہ وہاں پہ ہوتی ہے، فرشتے دوڑتے وہاں پہ آتے ہیں، پوری مجلس کو گھیر لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے؟ کہا اللہ وہ لوگ ذکر کر رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا مانگتے تھے؟ کہا جنت، دیکھی؟ کہا جی نہیں۔ کس سے پناہ مانگتے؟ جہنم سے، دیکھی ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے گواہ بنو میں ان کو جنت دوں گا جہنم سے بچاؤں گا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ سارے تو اس لیے نہیں بیٹھے تھے، اس میں ایک کا تو چاول کھانے کے لیے بھی آئے ہوئے تھے، وہ سارے تو اس لیے نہیں تھے۔ میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جو لوگ باتیں کرتے ہیں، جن تقریر سن کے نہیں آئے چاول کھانا ہے، لوگ جو باتیں کرتے ہیں میں آپ کی تو نیت پہ شک کرتے وہ اللہ ایک بندہ تو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے ہی آیا تھا، گزر رہا تھا، لوگ بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھ گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو ایسے ہی ساتھ شریک ہوا۔ کہتے ہیں ایک جنازہ جا رہا تھا نا تو لوگوں میں ایک بدعت چلتی ہے، جنازے میں کہتے ہیں کلمہ شہادت یہ نہ کھا کرے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پٹھان تھا ساتھ جنازے میں شریک ہو گیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس نے سمجھا جلوس جا رہا ہے، لوگوں نے کہا کلمہ شہادت، وہ کہتے ہیں زندہ باد۔ تو کسی کو پتہ نہیں میل سے ذکر، انہوں نے سمجھا یا چاول پک رہے ہم بھی یہاں پر بیٹھ جائیں، تو بیٹھ گئے بھی اللہ کے نام۔ فرشتوں نے کہا اللہ سارے تو ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، بعض تو کسی اپنے کام کے لیے آئے۔ اللہ کا جواب سنو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بابرکت مجلس ہے، لا یشقا جلیسہم، ان کے ساتھ اگر کوئی ضرورت کی وجہ سے بیٹھ جائے میں خدا انہیں بھی محروم نہیں کرتا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے نا۔ اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی عطا فرما دے، اللہ آپ سب کی برکت سے پوری امت کو عطا فرما دے۔ آپ درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کر لیں، تو پھر دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو خوشیاں دنیا آخرت کی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله. الله 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 Allah 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 Allah
اللہ 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے خطاؤں سے درگزر فرما دے جائز حاجات کو پورا فرما مشکلات کو دور فرما عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اے اللہ اس بستی پہ خصوصی رحمت عطا فرما جو آئیں اللہ ان سب کو تو نواز دے سب کی ضروریات پوری فرما دے سب کی حاجات پوری فرما دے اے میرے مولا کریم تیرے نام کی برکت سے جمع ہے اپنے نام کی لذت عطا فرما نام کی حلاوت عطا فرما نام کی برکتیں عطا فرما اللہ اپنے نام کی محبتیں عطا فرما میرے مولا کریم علم عطا فرما جہالت سے بچا دے اللہ ایمان دے کفر سے بچا دے ہدایت عطا فرما ضلالت سے بچا دے اللہ عزت دے اور ذلت سے بچا لے اللہ دولت دے فقر سے بچا لے میرے مولا کریم غنا دے اللہ تو قرضوں سے بچا لے اے اللہ علم دے کر ضلالت گمراہیوں اور تاریکیوں سے بچا لے اللہ ایمان کی موت دے اور کفر سے بچا لے یا اللہ ہمیں بھی دین عطا فرما گھر والوں کو دین عطا فرما ہماری اولاد کو دین عطا فرما اللہ خاندان کو دین عطا فرما اللہ میں سر کے بالوں سے لے کے پیشانی اللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک مولا کریم سب کو دین کے لیے قبول فرما لے اللہ دین کے لیے قبول فرما لے اے اللہ دین کے لیے قبول فرما لے اے اللہ جو مسجد المدرسے کی بنیاد ہے اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے پایا تکمیل تک پہنچا دے اللہ اسباب عطا فرما دے اللہ اسباب عطا فرما دے اے اللہ ہمارے عزیز قاری افضل اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں اللہ تو سب کو اپنی شان شان اجر عظیم عطا فرما ان کی محنت کو قبول فرما اللہ ان کی محنت کو قبول فرما میرے مولا کریم جو بھی آئے ہیں خالی دامن لے کر نہ جائیں ان کے دامن کو بھر دے اللہ ان کے دامنوں کو بھر دے اللہ خوشیوں سے بھر دے اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ اپنے کرم کو دیکھ اللہ ہماری نالائکیوں کو نہ دیکھ اپنی شان کو دیکھ اللہ ہماری بد کرداریاں نہ دیکھ اللہ تو اپنی شان رحمت کو دیکھ اللہ شان کرم کو دیکھ اے میرے مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما جو دعائیں مانگی وہ بھی قبول فرما جو نہیں مانگی وہ بھی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔